حضرات دی وقار اے حضرت فاطمہ اسد نے 7 چکر پورے کیتے، لوگوں نے دسیا اے کوئی عام بچہ نہیں، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کمال ہے، حضرت علی السلام سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بناؤ جو جناب سرکار حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت کے بعد سعادت ہو گئی، آپ چکر لگا کے گھر چلی گئی، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا نہیں کھولیا، ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، ایک دن گزر گئے، لجپال کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، فرمایا کہ جناب والا میرے قائد ماں بیٹا تشریف لایا ہے، حضرت ابو طالب نے وہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اب جناب والا نہیں کھولیا، لجپال کریمہ کا تشریف لے کے گئے، سرکار نے فرمایا علی آؤ نظر میرے ہاتھوں کے اندر، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی پاک کو ہاتھوں سے اٹھایا تے حضرت علی نے آنکھیں کھولیاں تے سیدھا تو ہاتھ چیر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوٹی جناب والا دی اپنا نام دہن مبارک حضرت علی المرتضیٰ نے منہ کے اندر لگایا، پھر فرمایا کہ باب العلم حضرت علی المرتضیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے علم کا یہ علی دروازہ ہے۔ ہن اللہ ہی جانتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا، جس نے رب کا دیدار کیتا پھر سارے دا سارا علم سرکار کو عطا ہویا، پھر سرکار نے چہرے تے نظراں پئیاں تے سرکار نے اسی زبان دا جناب اللہ کے دہن حضرت علی المرتضیٰ دے منہ کے اندر لایا، یقین مطلب کہ پھر کتنا علم علی دے کول آ گیا۔ حضرت دی وقت میرے لجپال کریمہ کا کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے نے، سرکار نے فرمایا علی ولادت ہو گئی، تو جناب والا کیوں نہیں صدقہ اٹھلیاں؟ حضرت علی پاک فرماتے ہیں سونے کملی والے امام اللہ میری یہ خواہش تھی جدوں میری پہلیاں نظراں کھلن تے امام الانبیاء دے چہرے دی زیارت، میری پہلی خواہش ہے کہ جناب میرا جناب والا آنکھاں کھلن تے فوراً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ اسی واسطے جناب والا کہنا چاہتا ہوں کہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، وہ رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ حضرت جی وقار وقت بڑا تھوڑا ہے، ذکر بڑا زیادہ ہے، میرے لجپال کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانا وقت بڑا جناب والا گزرتا گیا۔ ایک دن جناب والا حضرت علی المرتضیٰ اپنے پاک دے نال اپنے جناب والا گھر تو نکلے اور جناب مرحبا نے سنیا مدینے کے اندر کوئی ایسا پہلوان آیا ہے، ایسا شخصیت ہے کہ جڑا جناب والا کسی دے مقابلے دے اندر بھی آئے کہ اس کو جت کر دیتا ہے، اس کو جناب ہرا دیتا ہے، ایسا پہلوان اور مرحبا کہنے لگا کہ پورے عرب کے اندر میرے جیسا کوئی پہلوان نہیں، میں جناب والا چلے آؤں تو مرحبا چلتا چلتا مدینے کے اندر آیا، حضرت علی المرتضیٰ مدینے کی گلیاں دے وچوں نکلے تے باہر نکلے تے جناب مرحبا بڑا ٹھنڈا سی بڑا موٹا سی ہاتھیاں کی طرح جناب چال چلتا ہوا مدینے پاک کے اندر داخل ہوتا گیا، حضرت علی المرتضیٰ کا گزر گیا، آپ نے فرمایا لگتا کہ مہمان نے کوئی نواں بندہ اس کو پہلے مدینے کے اندر نہیں دیکھا، فرمایا کہ مہمان کدے والا آ رہا ہے کدے والا جانا ہے کی کام ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا آپ نہیں دسیا، آپ نے فرمایا تینوں کی کام ہے کدھر جانے آئے کدے والا آئے، کہنے لگا کہ کس کا تو مہمان ہے اور کیا تمہارا نام ہے۔ حضرت مولا علی نے انہیں سوال کیا کس کا تو مہمان ہے تیرا کی نام ہے، کہنے لگا کہ میں جناب والا میں پہلوان ہوں خیبری، مرحب میرا نام ہے، اس سے لڑنے آیا ہوں مولا علی، جس
میرا مہمان میرا ہی مہمان ہے، میرا ہی پرانا ہے، چلو چنگا ہو گیا اتنی ملاقات ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں، تو یہ کر کے جناب حضرت علی المرتضیٰ آپ کے نال تو جنگ نہیں کر سکتا، آپ کے نال لڑائی نہیں کر سکتا، انہوں نے تو کبھی ہرا نہیں سکتا، انہوں نے نال تو کبھی جناب ایک کشتی نہیں کر سکتا۔ اس واسطے میرا تمہیں ایک مشورہ ہے، میرے نبی کا بھی فرمان ہے کہ جناب کسی کو مشورہ دے گو تو چنگا دے گو، اور جناب جس کے اندر کی بھلائی موجود ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس مشورہ دیتا، کہتا نہیں میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، میں علی المرتضیٰ کے نال کشتی کر کے جاؤں گا، میں لڑ کے جاؤں گا۔ آپ نے جناب بڑا اصرار کیا، فرمایا بیٹھ دے، اس واسطے کہ تو علی کے نال نہیں لڑ سکتا، کہتا ہے کہ میں روزانہ دعا پڑھنے والا، سنے علی المرتضیٰ روزے رکھنے والا، چھوٹا جا کھاتے کہ جناب سندر بسری نے بالکل سماٹ دے نے۔ آپ نے فرمایا تو تمہیں کو جناب والا قوت مندائیں کہ انہیں علی المرتضیٰ کے پیچھے دے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا نظران اوتے دنیا کی طاقتاں نے دیکھیاں جاندیاں، اوتے کہ میرے لجپال کریم آقا دی نظر دی طاقت دیکھی جاتی ہے کہ کتنی طاقت ہے۔ حضرت جلال حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا چل نہیں کر، تو اگر باز نہیں ہوتا کہ پھر پہلے میرے نال ہی مقابلہ کر لے، پہلے میرے نال کشتی کر لے، پہلے میرے نال کشتی کر لے، پھر حضرت علی المرتضیٰ کے نال جاویں۔ جے تو میرے جناب تو میرے کو جت گیا، تو مینوں ہرا دیتا تے پھر واقعی تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے نال مقابلہ کرے گا، کشتی کرے گا۔ او کہنے لگا کہ او بھائی معافی دے مینوں، تو جناب والا میری ایک ہاتھ دی مار، میں تینوں جناب ایک ہاتھ دے نال پکڑا تے تیریاں ہڈیاں چور چور کر دیواں، تو جا معافی دے مینوں۔ تو میں جناب جدے ہستی دا نام سنیا ہے، میں اس ہستی دے نال جناب لڑن واسطے جا رہا ہاں، تو چھڈ میرا راہ۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں گل نہیں بنتی، پہلے تو یہ کر کے میرے نال لڑائی کر لے، کہتے چل کے کی خواہش پوری کر دینا۔ اور اس نے کی کام کیتا کہ کھاڑے دے اندر اتریا، او مرحب نے جناب جدوں جناب اپنا گوٹا اتاریا، اتار کے لجپال حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ہاتھوں دے نال ہاتھ وچ پائے۔ حضرت علی المرتضیٰ نو کہنے لگا کہ تسی تیاری کر لو۔ آپ نے فرمایا میری تیاری ہے، تو اپنی تیاری کر لے۔ آپ نے جب اٹھ کے دو چار بیٹھا لگائیاں، اٹھ کے جناب اپنے جسم نو کھولیا، کھول کے ہاتھوں کے اندر ہاتھ پائے، پورا زور آیا مرحبا نہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ مسکرائے جاندے نے، مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے جناب فرمایا کہ اور زور لا، اور زور لایا۔ حضرت علی نے فرمایا اور زور لا، جتنا ماں دا دودھ پیتا ہے پورا زور لا۔ کہتا ہے کہ میں پورا زور لا چھڑیا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ ادھر مسکرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چل جلدی کر، کوئی بندہ نہ آ جائے، اگر کسی بندے نے دیکھ لیا کہ پھر وہ بندے تیری جناب والا بےزتی ہوئے گی، تیرے ہاں جناب والا جڑا توتی بول دا انعام دا، اس کے اندر جناب بڑیاں رکاوٹاں آن گیاں، اس واسطے چل جلدی کر، تو میرے نال کشتی کر لے۔ اور کہنے لگا کہ میں جتنا ماں دا دودھ پیتا سی میں بڑا زور لایا، لیکن تسی جناب والا گردے نے ہاتھوں کے اندر ہاتھ پائے نے، لیکن تسی کس مسئلے ہیں، اپنی جگہ تو ہلے نہیں، بدلی نہیں۔ آپ نے جناب میرا فرمایا پھر تو کمے تے میں زور لاواں، تو کمے تے میں زور لاواں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جو ہاتھوں کے اندر ہاتھ پا کے انگوٹھا دبایا، پیر تو چکی گیا۔ آپ نے پھر جناب والا تھوڑا جا اور دبایا، اپنا جناب والا مار آ گیا۔ آپ نے جناب والا پھر تھوڑا جا اور زور لایا۔ آپ نے جب زور لایا تو جناب ہڈیاں دے ٹوٹن دی آواز آئی۔ حضرت علی المرتضیٰ کو کہتا ہے یہ کس سے پاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدری کرار ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب والا فرمایا، اور اپنے جدو جناب والا ہاتھوں کے اندر ہاتھ پائے، ہڈیاں دے ٹوٹن دی آواز آئی۔ اس نے جناب ہاتھ دے اوتے اڑا کے تین چکر جناب سب نے پھیرے دے کے جدو زمین تے گرایا، سینے تے بیٹھ فرمایا دس علی دے نال لڑنی ہے، کشتی کرنی ہے؟
کہنے لگا کہ مینوں ایک بار تے معافی دیو تے میں غلطی کر بیٹھا، میں تے سمجھیا سی کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال لڑائی کراں گا تے میں ہن محسوس ہے کہ ہوندا ہے، پتہ ہے پیا لگدا ہے کہ علی ہوے نہ ہوے تسی علی ہو، تہاڈا نام ہی حیدر ہے، فرمایا کہ تہاڈا نام ہی حیدر ہے، تسی علی ہو۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خیبر دے موقع تے اس کو جناب والا ایسا وار کیتا کہ اے سر تو وار حضرت علی دا شروع ہویا تے دو ہی جسم دے ٹکڑے کر دیتے مرحب دے تے پھر تلوار جدو روایتاں دے اندر ہوندا ہے کہ جدو زمین دے وال تلوار آئی نا تے زمین نے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کی، یا رب العالمین مینوں علی دی تلوار کو بچا لے، اگر علی دی تلوار زمین تے آ گئی نا تے پھر اے سبزہ سارا ختم ہو جائے۔ یہ روایتاں دے اندر لکھیا ہے، کتاباں دے اندر لکھیا موجود ہے۔ حضرت دی وقار حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد کے اندر بیٹھے سن تے اس جگہ تے بیٹھے نے، لیٹ آئے مسجد کے اندر تے جتھے جتیاں سن اوتھے جتیاں دی جگہ تے بیٹھ کے نا تے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سکیاں روٹیاں پہ کھاندے سن، سکیاں روٹیاں نہ جھولی دے اندر پائیاں نے تے کھا رہے ہیں۔ تو ایک پہلوان آ گیا کہتا ہے کہ میں بڑی دور تو چل کے آیا تو میں حضرت علی المرتضی کے نال کشتی کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، تو میں دکھایا جائے کہ علی ہے کہ لوگوں نے دسیا کہ تو ٹل جائے اس کام تو، باز آ جا، تیرا تو انہوں کا مقابلہ کوئی نہیں۔ کہتا نہیں مینوں دکھاؤ۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جدوں پتہ دسیا نا تے وہ پھڑ کے نا لوگ لے کے آئے، فرمایا کہ اے علی بیٹھے نے۔ وہ نا بڑا ہسیا، ہس کے نا کہتا ہے کہ جیڑا بندہ خشک روٹیاں کھاندا ہے، سکیاں روٹیاں کھا رہا ہے، روٹیاں چتھیاں نہیں جا رہی تے اے بندہ میرے نال مقابلہ کرے گا۔ فرمایا کہ نہیں، چل ذرا میدان دے اندر تے چلنا، پتہ لگ جاتا ہے کہ سکیاں روٹیاں دے اندر کتنی طاقت ہے تے پھر دودھ پانی دے اندر کتنی طاقت ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے جب دو پھیرے دے اس کو زمین تے سٹیا نا تے ہڈیاں پسلیاں چورو چور ہو گئی، مر گیا۔ حضرت دی وقار حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ساریاں طاقتاں مصطفیٰ کریم نے بھی عطا فرمائی تے خود رب نے بھی عطا فرمائی۔ حضرت دی وقار حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی شان کڑیاں بیان کراں۔ حضرت دی وقار حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ شہادت مبارکہ بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ جناب جب حضرت امیر معاویہ کے حضرت امیر المومنین کا وقت نزاع اس قدر قریب ہو گیا کہ خارجی جسموں کی تلاش کے اندر سر انہوں وہ موقع نہیں سی مل رہا، ترے خارجی حج کا موقع ہے، حج کرنے واسطے آئے نے، تین خارجی تین بندے حج کرنے کی نیت کے اندر آئے ہیں، حج کر کے ٹکا پہ نیت کری بیٹھ کے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے جناب والا قدم دی پلین کعبے دے اندر بیٹھ کے بنا دے سن۔ کی سمجھے کہ سارے جناب والا لوگ حج کرن جاندے نے، اللہ دے گھر دے اندر ہوندے نے، نیتاں وکھریاں وکھریاں ہوندیاں جویں کہ اے ترے خارجی سن، تریوے حج دی نیت واسطے آئے نے تے حج بھی کیتا، حج کر کے تے پھر اوتھے ہی اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے نا تے پھر حضرت مولا امام المؤمنین امام المتقین علی المرتضی شیر خدا دے قتل دیاں اوتھے بیٹھ کے انہاں نے سازشاں شروع کر دی۔ اللہ انہاں لوکاں تو بچائے، نمازاں بھی پڑھدے نے تے پھر امام دیاں بدخوئیاں بھی کردے۔ امام صاحب نے جناب والا کنڈ بلائی، امام صاحب دیا پیچھے جناب والا نماز بھی پڑھی تے نالے پھر جناب امام صاحب دیا غیبتاں بھی شروع کر دیتیاں۔ یہ خارجیاں دا کام ہے، مسلمان دا کلمہ پڑھنے والے دا کام نہیں، یہ خارجیاں دا کام ہے جڑے اپنے آپ مسلمان بھی کہندے سن، حج بھی کرتے سن، سارے کام کرتے سن تے پھر امام دے قتل دی سازش جناب والا رچا کعبے دے اندر بیٹھ گئے۔ لو دسو انہاں لوکاں دی نمازاں کہڑے پاسے، انہاں دے حج کہڑے پاسے گئے، انہاں دی عبادتاں کہڑے پاسے گئی؟ اے ترے خارجی سن کعبے دے اندر بیٹھ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جناب والا امیر المومنین علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قتل
ماشینا میں بیت اللہ کے اندر بیت شروع کر دی تھی. ابن ملجم ملعون نے حضرت علی المرتضی کا قتل اپنے سے لے لیا. اس کو پورا کرنے واسطے کوفے کا روانہ ہو گیا. کوفے پہنچ کے تمام مخاطبین کو اپنے ارادے دے نال آگاہ کیتا. او مقررہ تاریخ دے نال وقت مقررہ کے حضرت علی المرتضی کی شہادت کا شہید کر دیں گے. کوفے کے اندر ایک عورت رہتی سی, بڑی حسین و جمیل سی. کسی جنگ کے اندر حضرت علی المرتضی نے اس نے بیٹے جو نے شوہر کو نے خامد کو جناب قتل کر دیتا. او دے دل کے اندر وہ کتنے سال دعا پڑھ رہی سی. جب اس نے جناب ابن ملجم کا ایک جناب ارادہ لے لیا, اس کو کہنے لگی کہ اے ابن ملجم, اگر حضرت علی المرتضی کو تو قتل کر دے, شہید کر دے, تو میں تیرے نال جناب ہم مستری کریں گے, تیرے نال زنا کریں گے. اس نے کہا کہ چل ٹھیک ہے. اور عورت کہنے لگی کہ یہ تو علاوہ بھی میں تینوں انعام و اکرام دے گا گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس عورت جناب والا پھر ملاق کیتا. 17 رمضان المبارک کی تاریخ آ گئی. شب جناب والا رات آئی. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت خواب کے اندر فرمائی. 17 رمضان المبارک کو حضرت علی المرتضی کی جناب زیارت سرکار علیہ السلام کی زیارت شیر خدا نے کی تھی. کہنے لگے یا رسول اللہ, کی امت نے میرے نال قدر بھی اختیار کی ہے, سب نظام برپا کر دیتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا علی تسی نہ ظالماں دے واسطے بددعا کرو, قربان جاواں حضرت علی المرتضی شیر خدا کی شب اقدس کو. آپ نے جناب والا انہاں دے واسطے بددعا بھی فرمائی. فرمایا یا الہ العالمین, تو میں انہاں لوگاں تو بہتر لوگاں کے اندر پہنچا دے. اے میری جگہ انہاں لوگاں کو ایسا شخص انہاں دے مسلط فرما دے جو چنگی طرح برا ہوئے. اگر لوگ برے اعمال کریں گے تو انہاں تے بادشاہ بھی ایسا مسلط کر دیتا جائے گا, انہاں دے حاکم ہی ایسا مسلط کر دیتا جائے گا. اج دیکھو رمضان المبارک ساری زندگی کے اندر کتنے آئے. اگر کسی کی مثال کے طور پہ 50 سال عمر ہے تو 10 سال کٹ کے 40 سال لا لو. 10 سال نابالغ دے عمر کٹ لو, باقی جدو بچہ بالغ ہو جاتا تو نماز روزہ وہ فرض ہو جاتا. 40 سال کے اندر رمضان المبارک آیا. تے اس رمضان المبارک دے اندر اسا اپنی ذات تے کیڑا جناب والا بدلاؤ کیتا. کیا پہلے اسی جھوٹ بولتے سا, جھوٹ بولنا چھڈیا؟ کیا اسی ناپ تول دے اندر کمی کرتے سا, ناپ تول دے اندر جناب والا کمی کرنی چھوڑی؟ کیا اسی جناب والا ملاوٹ کرتے سا, ملاوٹ دے اندر کمی کرنا چھوڑ دیتی؟ کیا اسی جناب والا لوگوں دا حق کھاندے سا, انہاں دا حق انہاں نو واپس کیتا؟ کیا اسی جناب والا پہلے لوگ زنا کرتے سن, زنا تو کسی نے توبہ کی تھی؟ کوئی اگر شراب پیندا سی, شراب تو اس نے توبہ کی تھی؟ دیکھنا چاہیے. کیا سانو سارے نو سوچنا چاہیے. میں رمضان المبارک دے 20 روزے گزر گئے, سانو اج تک یہ صرف کہ رمضان آیا تے گزر گیا, مہینہ ایک نماز پڑھنی ہے, وہ تو بعد پھر 11 مہینے چھٹی. اسی اپنے جڑا کم از کم اسی دوسرے دے متعلق گلاں ادوں کریے جدوں اسی سارا کچھ اپنے آپ تے ٹھیک کر لا. کیا اسی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا؟ کیا اسی حسد چھوڑ دیتا, بغض چھوڑ دیتا, جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا, اسی جناب والا دل دے اندر مسلمان بھائی دے واسطے کینہ رکھنا جڑا وہ چھوڑ دیتا؟ اساں لوگاں تے بہتان لگانے, لوگاں دے خلاف جھوٹیاں گواہیاں دیڑیاں چھوڑ دیتیاں؟ اگر تے اے سارے دیاں ساریاں چیزاں ساڈے اندر موجود نے یا انہاں دے وچوں چند موجود نے, تے پھر اسی کیڑے منہ نال دوسرے مسلمان نو برا کہاں؟ حق دی بات ہے. میں رمضان شریف آیا, رمضان شریف کے اندر جڑا ماں باپ دا نا فرمان ہے وہ دی مغفرت کوئی نہیں, جڑا شراب پیندا ہے وہ دی مغفرت کوئی نہیں, جڑا جناب والا وہ حق تلفی کردا وہ دی مغفرت کوئی نہیں. اگر رمضان کے اندر جتنے تک کہ توبہ نہ کر لیں انہاں دی اس وقت بھی مغفرت کوئی نہیں. رمضان المبارک دا جمعہ حدیث دے اندر لکھیا ہے کہ اے جمعۃ المبارک والے دن ایک سیکنڈ دے اندر ایک لمحے دے اندر 10 لاکھ لوگاں دی انہاں دی مغفرت دا اعلان کیتا جاندا ہے جنہاں دے اوتے جہنم اپنے اعمال نو سیاہ کر چکے سن, گناہ کرتے سن, دن رات ہر عیب انہاں دے اندر موجود سی. رب اپنی کریمی اور رحیمی دے توسل دے نال ایک لمحے دے اندر 10 لوگاں دی مغفرت کر رہے ہیں. کیا انہاں 10 لوگاں دے اندر ساڈا بھی نام آنا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کتنی ایک اساں اپنے جسم دے اندر اپنے آپ تے بدلاؤ کیتا,
اتنے رمضان المبارک گزر گئے، کیا آسا جناب والا جڑے پہلے برے اعمال سن اسا چھوڑے جانے یہ اتنے سانو پکڑ کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو پکڑ کرنی چاہیے، مینوں بھی کرنی چاہیے، تمہیں سارے کرنی چاہیے کہ اگر میرے اندر اے پہلے اس چیز کی کمی سی تو میں اس کو دور کر دوں، اگر میرے اندر اے برائی ہے اس کو دور کر دوں۔ ماہ رمضان کے آن کا مقصد ہی اے ہے کہ بندے نو بدل دیتا جائے۔ اگر ماہ رمضان مبارک دی اس برکت مہینے دے اندر اسی اگر 5 وقت کڈ کے ہر گھر کے افراد نماز پڑھن واسطے مسجد کے اندر آ رہے ہیں تو پھر 11 مہینے کے اندر بھی سانو اسی طرح آنا چاہیے۔ حضرت جی وقال لیکن حضرت علی مرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب والا شہید کرنے واسطے بالکل مختصر کرتا جا رہا ہوں۔ حضرت علی مرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید کرنے واسطے ابن ملجم نے اپنی زندگی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا انہوں لوگوں کے واسطے دعا کرتے ہو۔ حضرت علی مرتضی نے دعا فرمائی یا الہ العالمین تم نے ان لوگوں کو بے کر لوگوں کے اندر پہنچا دے، میری جگہ تیری لوگوں کے اندر جناب والا ہو نا فرمان دے پورا شخص مسلط کر دے۔ صبح جناب والا تہجد کی نماز پڑھی، حضرت امام حضرت علی مرتضی کے 18 پتر نے 18 پتروں کے وچوں حضرت علی مرتضی نے امام حسن کو جناب والا بلا کے رات والی ساری خواب کے متعلق دسیا کہ لوگ میرے خلاف نے، لوگ میرے متعلق اس طرح کی سوچ میں رکھنے نے۔ آپ نے فرمایا نے جب سارا خواب حضرت امام حسن کو سنایا، حضرت امام حسن نے فرمایا جاؤ آپ جناب والا جا کے میرا دل کرتا ہے تسی فجر کی اذان پڑھو۔ حضرت امام حسن مسجد کے اندر آئے، اذان پڑھی، سنت کا دیر پڑھ کے وقت نماز ہو گیا، مسجد کے اندر تشریف لائے۔ حضرت علی مرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالی نے ادھر حضرت امام حسن کو فرمایا تسی اذان فرماؤ۔ میدان کربلا کے اندر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جناب والا جوان بیٹے حضرت علی اکبر کو فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ تسی فجر کی اذان پڑھو۔ حضرت علی اکبر نے ادھر جناب والا فجر کے میدان کربلا کے اندر نماز ادا فرمائی۔ حضرت امام علی مقام نے جناب والا وہ جماعت کروائی۔ ایک جناب والا جب حضرت امام حسن کی اذان پڑھی لوگوں نے جناب والا پتہ چل گیا کہ حضرت علی مرتضی شریف خدا نے خود نماز پڑھا لگے۔ حضرت علی امام علی مقام حضرت علی مرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جناب والا جب نماز کے وقت کے اندر پہلا قیام فرمایا، سورہ فاتحہ شریف پڑھی، سورت پڑھی اور جناب والا دائیں سائڈ سے چھپیا ابن ملجم اس نے جناب والا پہلے سے تلوار کو تیز کیتا، تیز کر کے پھر اس نے زہر لگایا کہ اگر تلوار کا اثر کا ہویا تو زہر کا اثر ہو جائے گا، اگر زہر کا اثر ہویا تو پھر تلوار کا اثر ہو جائے گا۔ دو چیزوں کے نال حضرت علی مرتضی شریف خدا کے نال انہوں نے حملہ کیتا۔ ابن ملجم جناب والا ایسا ہی کوئی وار کیتا، حضرت علی مرتضی نے جناب والا سر مبارک نو چیرتا ہوا کن پٹی تک آیا گردن نو چیر کے رکھ دیتا۔ سبحان رمضان المبارک کی شبہ نو حضرت علی مرتضی آپ کی حملہ ہوا جناب والا پھر حضرت جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے نماز میں پڑھتے سن، لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا، پکڑ کے جناب والا حضرت انہوں نے بند دیتا۔ ابن ملجم کو جب بند دیتا گیا حضرت علی مرتضی نے فرمایا کہ اس نے حملہ کر دیتا، میں اپنے جناب والا کا مقدمہ میرا ہو گیا، میں جناب والا اپنے قبر پہنچ گیا ہوں، میں اپنی آخرت پہنچ گیا ہوں۔ فستا فرمایا کہ میرا کام تمام ہو گیا ہے، رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا ہوں۔ فرمایا کہ اے حسن تسی نماز پڑھاؤ، اس نماز کو مکمل فرماؤ۔ اس نماز کو مکمل جناب والا میدان کربلا کے اندر کر دیتا گیا۔ اذاناں بھی ہو رہی، نمازاں بھی ہو رہی، شہادتاں بھی ہو رہی۔ حضرات جی وقار میرے مسلمان بھائیوں، ماہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑا تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ آج جناب والا قرآن حضرات بھی جناب
حضرت امام حسن نے حشر کیتا. پہلے وہ ہاتھ پیر انہوں نے کٹ کے ایک ٹوکرے کے اندر رکھے, پھر وہ زندے نو جلا دیتا. پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ 21 رمضان جڑی کل دی صبح, اج 20 رمضان پر کل دی صبح جڑی ہے اے حضرت علی المرتضیٰ دی شہادت دا اے جناب والا صبح ہوئی. 21 رمضان مبارک کو حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت کے آپ کی شہادت مبارک ہو گئی. اور پھر وہ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے 4 سال 8 مہینے 9 دن تک آپ نے مسند خلافت کے آپ نے حاکم رہے, آپ نے حکومت فرمائی. اور وقت شہادت عمر مبارک آپ کی 63 سال سے حضرت امام حسن, امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دیا اور آپ کی نماز جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پڑھائی. اور آپ نے قاتل ابن ملجم لعین بطور قصاص حضرت امام حسن نے قتل کیا. پھر انہیں ہاتھ پیر کٹ کے ٹوکرے کے اندر ڈال کے اس کو جلا دیتا. یہ حضرت امام علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت شہادت مبارک ہے. یعنی آپ کی ولادت بعد شہادت بھی مسجد کے اندر ہوئی, آپ کی شہادت مبارک بھی مسجد کے اندر ہوئی اور نماز دی حالت کے اندر ہوئی. سانو ایک پیغام ملتا ہے, اگر تہاڈی جان جاندی ہے جائے لیکن تہاڈی نماز نہ جائے. اج ہر بندہ علی علی کردا ہے, ہر بندہ علی علی کردا ہے کہ اج جناب والا او اسی علی دیاں تے علی ساڈا ہے, لیکن ویکھو کہ انہاں دی تعلیمات تے کڑا کڑا بندہ عمل کردا ہے. اسی واسطے آخری شاہ نے ساڈا